من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 91 تا 92 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وما قدر اللہ، اور ان لوگوں نے اللہ تعالی کی قدر نہیں کی. وما قدر اللہ، اور ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی قدر نہیں کی. حق قدرہ، جس طرح کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. اذ قالوا، جس وقت ان لوگوں نے کہا ما انزل اللہ، نہیں نازل کیا اللہ نے علی بشر من شیء، کسی بشر پر کسی چیز کو. قل، آپ کہہ دیجئے من انزل الکتاب الذی، کس نے نازل کیا کتاب کو جسے جاء بہ موسیٰ، لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام. نورا، اس میں روشنی تھی. وہدن، اور ہدایت تھی. للناس، لوگوں کے لیے. تجعلونہ، تم نے اس کو کر دیا. قراطیس، ٹکڑے ٹکڑے. تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو اس کو. وتخفون کثیرا، اور تم چھپاتے ہو اس کے بہت سے حصے کو. وعلمتم، اور تم جانتے ہو وہ کچھ. ما لم تعلموا انتم، اور تمہیں تعلیم دی گئی اس چیز کی جس کی تعلیم نہیں دی گئی، جسے تم نہیں جانتے تھے. وعلمتم، اور تمہیں تعلیم دی گئی اس چیز کی ما لم تعلموا انتم، جسے تم جانتے نہ تھے. ولا آباؤکم، اور نہ ہی تمہارے باپ دادا جانتے تھے. قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ
اللہ ہی نے۔ کس نے تمہیں تعلیم دی جسے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے؟ پھر خود ہی فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے تعلیم دی۔ ثم ذرہم، پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے، فی خوضہم یلعبون، ان کے شغل میں کہ کھیلتے رہے۔ وہذا کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ، جسے ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، برکت والی ہے، مصدق، تصدیق کرنے والی ہے، الذی بین یدیہ، اس چیز کی جو اس سے پہلے تھی، ولتنذر، اور تاکہ آپ ڈرائیں، القری، تمام بستیوں کے اصل، القری، مکہ والوں کو، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون بالآخرۃ، جو ایمان لے آئے آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ ایمان لے آئے اس پر، وہم علی صلاتہم، اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی، یحافظون، حفاظت کرنے والے ہیں۔ گزشتہ آیات کریمہ میں آپ حضرات نے اس بات کو سنا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ شرک اس قدر بدترین بری چیز ہے کہ اگر انبیاء میں سے بھی کوئی اسے کرتا تو اللہ انبیاء میں سے بھی کسی کی جو شرک کرنے والا ہوتا اس کی مغفرت اور معافی نہ فرمائے تھے، یہاں تک کہ ان کی زندگی بھر کی نیکیوں کو ختم کر ڈالتے۔ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی ان لوگوں نے اچھے عمل کیے ہوتے سب ضائع ہو جاتے شرک کی بنا پر۔ لیکن انبیاء اکرام علیہم السلام کہ اللہ حفاظت فرماتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو نہیں سکتا، ان سے شرک ہو نہیں سکتا۔ تو جس سے یہ بات معلوم ہوئی تھی انبیاء کے بارے میں جو سب سے عظیم ہستیاں گزری ہیں، اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اگر ان میں سے بھی کوئی شرک کرتا تو میں ان کی بھی مغفرت نہ کرتا۔ تو آپ اندازہ کیجئے عام لوگوں میں سے کوئی شرک کرے تو اللہ اسے کس طرح معاف کرے گا؟ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا جو عام لوگوں میں سے شرک کرے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب، حکم، نبوت عطا فرمائی، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی، حکم دیا، نبوت دی۔ کتاب کا ذکر اس لیے فرمایا کہ انبیاء کرام میں سے 4 مشہور پیغمبر تو وہ ہیں جن کو مشہور کتابیں دی گئی، کچھ پیغمبر وہ ہیں جن کو صحیفوں سے نوازا گیا، کچھ ایسے بھی ہیں جن پر کتاب نازل نہ ہوئی، جن پر صحیفے نازل نہ ہوئے۔ اللہ نے ان کو براہ راست ان کو حکم دیا کہ بھئی تم اس طرح میرے دین پھیلاؤ، اس طرح تم میری طرف لوگوں کو بلاؤ۔ تو اللہ نے حکم دیا، لیکن وہ بھی تھے نبی، نبیوں کو حکم دیا، کتاب نازل ان پر نہیں کی۔ تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ ان کے انکار کریں گے تو ہم نے سپرد کر دیا ان کو ایسی قوم کی طرف جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یعنی مکہ والے اگر قرآن کریم کا انکار کر دیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ مکہ والوں نے انکار کر دیا تو روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں جو اس کا اقرار کرے، مکہ والوں نے رد کر دیا تو روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں جو اس کو قبول کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر مکہ والوں نے ناقدری کی ہے، مکہ والے اس کی قدردانی نہیں کرتے، اسے قبول نہیں کرتے، آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، قرآن کریم کو قبول نہیں کرتے، آپ کے معجزات کو قبول نہیں کرتے، تو دنیا میں اللہ رب العزت نے بہت سارے لوگ ایسے بھی بنائے ہیں جو اس کو قبول کرنے والے ہوں گے، اس پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ آج الحمدللہ
پوری دنیا کا اندر 1.25 ارب سے زائد مسلمان ہیں جو قرآن کو قبول کیے ہوئے ہیں، جو اللہ کو مانے ہوئے ہیں، جو نبی کی رسالت کو مانے ہوئے ہیں، تو اللہ فرما رہے یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے جنہیں ہدایت دی، سو تم لوگوں کو چاہیے تم بھی اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی اتباع کرو، اقتداء کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں سے کسی معاوضے کا، کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ولید بن مغیرہ آیا۔ ولید بن مغیرہ وہ شخص تھا جس کے 13 بیٹے تھے، ایسا جوان تھا، بیٹے بھی جوان تھے، جب بیٹوں میں بیٹھتا کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ باپ ہے یا بھائی ہے۔ تو اللہ نے ایسی طاقتور، ایک قوت والا اور قد والا، خوبصورت اور صحت مند اسے ولید بن مغیرہ کو بنایا تھا۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ تو 13 بیٹوں میں سے صرف 3 بیٹے مسلمان ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ہشام بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح پر ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت نے ان 3 کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور باقی جو ہے مسلمان نہ ہوئے تھے۔ تو اللہ یہ آ کر کہنے لگا کہ اگر، کیونکہ مالدار بہت زیادہ تھا، مکہ میں اللہ نے ان کو دولت بہت زیادہ دی تھی، تو اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ جو ہمارے معبودان کی تردید کرتے ہو اور جو ہے اپنی نبوت کے بارے میں لوگوں کو تبلیغ کرتے ہو اور ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو۔ آپ اگر چاہیں تو میں آپ کو اتنی دولت دوں کہ 7 پشتوں تک وہ کھا سکتی ہے آپ کی۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا اس پہ کسی اجر کا، ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ میں تو تمہاری آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے آیا ہوں، میرا مقصد تبلیغ سے یہ نہیں ہے کہ میں تم سے معاوضہ لوں، تم سے اجرت لوں، تم سے سونا لوں، تم سے دراہم دنانیر لوں، میرا یہ مقصد نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں نے قدر نہیں کی جس طرح کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اب کیا ہے کہ صابی لوگ بھی موجود ہیں، مشرق لوگ بھی موجود ہیں، یہودی بھی موجود ہیں اور عیسائی بھی موجود ہیں۔ اب چاروں طرح کے لوگ جو ہے ایک جگہ پر سب کے سب جمع تھے اور اکٹھے تھے، بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں ان کو تبلیغ کروں، کیوں نہ میں ان کو اللہ کی طرف بلاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور آ کر ان لوگوں سے کہا کہ بھئی اللہ نے مجھ پر کتاب نازل کی، اپنی نبوت کی تبلیغ کی، قرآن کریم کی تبلیغ کی، اللہ کی طرف بلایا۔ تو یہ جو ابو رافع تھا بڑا منہ پھٹ قسم کا شخص تھا، ضدی قسم کا انسان تھا۔ تو جس طرح کعب بن اشرف منافق تھا، اسی طرح یہ بھی تھا ابو رافع، کہ بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ شرم حیا کچھ نہیں کرتے، جب منہ میں جو بات آتی ہے فوراً اس کو بول دیتے، یہ بھی نہیں سوچتے آگے ہمارے جو آیا ہے، جو بات کر رہا ہے اس کی عزت پر حرف آئے گا، اسے تکلیف ہوگی، اس کے دل پر ضرب لگے گی۔ تو یہ ابو رافع بھی بڑا منہ پھٹ قسم کا شخص تھا، تو یہ بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تبلیغ کر رہے ہیں، معجزات دے رہے ہیں، معجزات کی ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو ابو رافع کہنے لگا کہ اللہ نے تو کسی بشر پر کتاب نازل ہی نہیں کی، اللہ نے تو کسی بشر پر کتاب نازل ہی نہیں کی، کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ آگے فرمایا اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جس وقت ان لوگوں نے کہا کہ نہیں نازل کیا اللہ نے کسی بشر پر کسی چیز کو، تو ابو رافع نے یہ کہا تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے اچھا کسی پر کوئی نازل نہیں کیا۔ تو چونکہ یہ یہودی تھا، ابو رافع یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور یہودی تھا، تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر ان سے کہیے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ،
اچھا تو یہ تو بتلاؤ کہ کتاب کس نے نازل کی جسے لے کر آئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام؟ بتاؤ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو انسان ہی تھے نا، اللہ نے اس پر تورات کو نازل فرمایا۔ وہ تورات اسی اللہ کی کتاب تھی، نورا جس میں روشنی تھی، وہدن اور ہدایت تھی، للناس لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیسا تم نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قراطیس کرتاسن کی جمع ہے، کرتاسن کہتے ہیں ٹکڑا ٹکڑا کر دینا کسی چیز کا، حصوں میں تقسیم کر دینا کس چیز کو۔ تو جو ان کے مقصد کی مطلب کی اس کے اندر باتیں تھی تبدونہا تم اس کو ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا اور جو تمہارے مطلب کی باتیں نہیں ہوتی، جو تمہاری خواہشات پر ضرب لگاتی ہیں، جو تمہاری من مانیوں پر ضرب لگاتی ہیں، تم اسے چھپا لیتے ہو۔ وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم اور اللہ نے تمہیں تعلیم دی ان باتوں کی جن کو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ تو اللہ نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ ان سے یوں کہیے۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئے، ابو رافع سوچ میں پڑ گیا کہ کیا جواب دوں، جب دلیل کے ساتھ بات کی کیا جواب دوں؟ تو اللہ نے پھر خود ہی فرمایا اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ وہ کتاب بھی اللہ نے نازل کی، کہ علم بھی اللہ ہی نے دیا، موسیٰ کو بھی اللہ نے نبوت دی، تورات بھی اس پر اللہ ہی نے اتاری۔ تو جس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، اسے نبوت عطا فرمائی اور تمہیں وہ تعلیم دی جن کو نہ تم جانتے تھے تمہارے باپ دادا جانتے تھے، کیا مطلب؟ حلال حرام کے بارے میں نہیں جانتے تھے، جائز نجائز کے بارے میں نہیں جانتے تھے، کون سی چیزیں حلال ہیں کون سی چیزیں حرام ہیں، تم اس کے بارے میں کچھ نہ جانتے تھے، نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان تمام چیزوں کی تعلیم دی، تمہیں بتایا حلت والی کون سی چیزیں، حرمت والی کون سی چیزیں ہیں، کون سے کام حلال ہیں کون سے کام حرام ہیں، تم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سب چیزوں کی تمہیں تعلیم دی۔ تو فرمایا ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اے میرے پیغمبر آپ ان کو چھوڑ دے ان کے شغل میں کہ یہ کھیلتے رہیں، جس کام میں یہ مشغول ہیں یہ مشغول رہیں، آپ کا کام تھا رب کا پیغام پہنچانا، آپ نے ان کو پہنچا دیا۔ پھر فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا۔ یہاں سے قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے، یہ جو میرے ہاتھ میں قرآن ہے اس کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے، مجھے اور آپ سب اس کے مخاطب ہیں۔ اللہ فرما رہے یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے جسے ہم نے نازل کیا۔ کتاب کی شان کیا ہے؟ مبارکن، یہ برکت والی ہے، لہٰذا اس سے برکت حاصل کرو۔ فرمائے مصدقن، یہ تصدیق کرنے والی ہے کس کی؟ الذی بین یدیہ، جو اس سے پہلے تھا، پیغمبروں کی تصدیق کرنے والی ہے، تورات زبور انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے، نبیوں کے معجزات کی تصدیق کرنے والی ہے، نبیوں کے حالات زندگی کی تصدیق کرنے والی ہے۔ فرمایا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، آپ ڈرائیے مکہ والوں کو۔ مکہ المکرمہ کا نام ایک ام القریٰ بھی ہے، ام القریٰ بھی ہے، مکہ کا ایک نام ام القریٰ بھی ہے۔ تو مکہ کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام بستیوں کی ماں، اصل، تمام بستیوں کی اصل۔ اللہ جل شانہ نے جس وقت زمین کو بنایا تو یہ ایک پیڑے کی شکل میں تھی، جس طرح آپ آٹا گوندنے کے بعد پیڑا بناتے ہو اور پھر اس پیڑے کو بڑھاتے ہو یہاں تک کہ اسے توے پر ڈال دیتے ہو، وہ روٹی بن جاتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، وہ پیڑا پھیل جاتا ہے، لیکن شروع میں وہ گول ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ پھیل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پیڑے کی شکل میں زمین کو بنایا اور پھر اسے مکہ المکرمہ میں رکھا۔ اب یہ پیڑے کی شکل میں تھا، پھر اللہ نے اسے پھیلایا اور پورے روٹی کی طرح، اور یہ پوری کی پوری زمین پھیل گئی۔ تو اس لیے ام القریٰ، مکہ کو نام، مکہ کا نام ام القریٰ بھی رکھا گیا، یعنی تمام بستیوں کی ماں، چونکہ یہاں سے یہ زمین پھیلی ہے، چاروں اطراف یہ زمین پھیلی ہے روٹی کی مانند۔ اور مکہ کا نام معنی ناف ہے، ناف جو انسان کے جسم کے درمیان میں ہوتی ہے، اور یہ ناف ہی وہ جگہ ہے جہاں پر بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس کے بچے کے ساتھ ماں کے
جو ہے ناف جڑی ہوئی ہوتی ہے، یعنی وہ رگ، وہ آنت جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جب ماں کھاتی ہے پیتی ہے تو بچے کو اس کے ذریعے خوراک پہنچتی ہے اور بچہ اس سے نشو و نما حاصل کرتا ہے، وہ بڑھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تمام بستیوں کی ماں ہے، تمام بستیوں کی اصل ہے، تمام بستیوں کی جڑ ہے۔ تو یہیں سے زمین پھیلی ہے، تو یہ یہیں سے دین پھیلا ہے، یہیں سے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو اس بستی کو ام القریٰ بھی کہا گیا۔ تو بچے کی ابتدا ماں کے ناف جو جسم کے درمیان میں ہے وہاں سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ تو اسی طرح مکہ المکرمہ سے پوری روئے زمین پر دین پھیلا ہے، اللہ کا کلام کی تبلیغ ہوئی ہے، نبی کی رسالت کی تبلیغ پہنچی ہے، نبی کا دین پہنچا ہے، شریعت اسلام گھر گھر پہنچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ ڈرائیے قرآن کے ذریعے بستی والوں کو، مکہ والوں کو، ومن حولہا، پھر فرمائے اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بھی ڈرائیے۔ یاد رکھیے اللہ نے قرآن کو ایسا بنایا جیسا کہ فرمایا کہ کتاب برکت والی ہے۔ برکت کس طرح ملے گی؟ برکت اس طرح ملے گی، قرآن کریم کو چھونا برکت ہے، ثواب ہے۔ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا برکت ہے، ثواب ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا یہ الگ ثواب ہے، قرآن کریم کو دیکھنا یہ الگ ثواب ہے۔ تو قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر میرا رب 10 نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ برکت والی ہے، یہ ثواب اجر عظیم کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا تم اس کی تلاوت کرو، اس کو دیکھو، اس کو بوسہ دو، اس سے محبت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے، تم اسے چھو گے تو برکت ملے گی، اسے پڑھو گے تو اجر ملے گا، اس کو دیکھو گے تو ثواب ملے گا۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے آخرت پر، ایمان لائے اس پر بھی، وہم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، جن کا آخرت پر یقین ہے، قرآن پر یقین ہے اور پھر نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، یہ اصل مومن ہے کہ انہوں نے جو ہے ایمان کی قدردانی کی، اللہ کی قدردانی کی۔ اب اللہ نے ابتدا میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ نے تو نبی کو بھیج کر ان پر احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو مکہ والے تو پہلے ہی درندوں والی زندگی بسر کر رہے تھے، انسانیت نام کی کوئی چیز ان میں نہ تھی، حیوانیت کے اثرات اور اوصاف ان میں پائے جاتے تھے۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہزار برس کی لڑائیاں ختم کر دی، بری چیزوں کو ان سے دور کر دیا، شراب کے قریب نہ آئے، زنا کے قریب نہ آئے، جھگڑوں کے قریب نہ آئے، غیر اللہ کے سامنے پیشانی ٹیکنے کے قریب نہ آئے۔ تو اللہ رب العزت نے بے شمار برائیوں سے انہیں روک دیا، ماں بہن کی تمیز دی، بہن بھائی کے حقوق دیے، والدین اولاد کے حقوق دیے۔ تو اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ان لوگوں پر۔ تو پھر ان پر اس سے بھی آگے نبی کو بھیج کر معجزات بھی دکھائے، اگر چاہتا معجزات بھی نہ دیتا تو بھائی مانو تو تمہارا ہی بھلا ہے، نہ مانو تو تمہارا ہی برا ہے۔ تو اللہ رب العزت پھر مزید احسان فرمایا کہ اللہ نے قرآن کریم کو قیامت تک کے لیے ہمارے درمیان چھوڑ دیا، نبی کے معجزات ہمارے سامنے موجود ہے، سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کی صورت میں۔ تو اتنا کچھ اللہ نے دیا پھر بھی اللہ کی قدردانی نہ کی۔ تو یہ اللہ نے کس کے بارے میں فرمایا؟ یہودیوں کے بارے میں، چونکہ یہودی بھی موجود تھے، عیسائی بھی موجود تھے، صابی بھی موجود تھے۔ تو اللہ رب العزت نے، مشرک بھی موجود تھے، ان سب کو مخاطب کر کر فرمایا کہ تم نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ آج ہم لوگ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم اپنے رب کی کتنی قدر کر رہے ہیں، اپنے رب کی کتنی قدر کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو چاہا وہ ہمیں دیا، بن مانگے حسن دیا، بن مانگے اوصاف دیے، بن مانگے کمال دیا، بن مانگے قرآن دیا، بن مانگے نبی کی زندگی دی، حدیث دی، سب کچھ اللہ رب العزت نے بن مانگے دے دیا۔ ورنہ ہم تو درندوں سے بھی بدتر تھے، تو اللہ نے ہمیں انسان بنا کر حسن دے دیا، اعضاء دے دیے، جس سے ہم اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں، آنکھوں سے دیکھ سکیں، کانوں سے سن سکیں، زبان سے بول سکیں، اور جو ہے پاؤں سے چل سکیں، ہاتھوں سے پکڑ سکیں۔ بن مانگے تمام خوبیاں اور حسن میں پرو کر ہمیں نکھار پیدا کر دیا۔ تو پھر کیوں نہیں ہم اپنے رب کی قدر کرتے؟ جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق زندگی کیوں نہیں بسر کرتے؟ اللہ نے ہمیں آخرت کی طرف متوجہ، کیوں نہ ہم آخرت کی طرف متوجہ ہوتے؟ نمازوں کا خیال کرتے، حلال حرام کی تمیز کیوں نہیں کرتے؟ ماں بہن کے حقوق کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ والدین کی عزت و احترام عظمتیں کیوں نہیں رکھتے؟ اور برائیوں سے کیوں نہیں روکتے؟ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو دین کیوں نہیں سکھاتے اور دین
دین کی طرف انہیں کیوں نہیں لے کر آتے؟ گھروں میں دینی ماحول کیوں نہ پیدا کرتے؟ تو جھگڑے یہ کیوں پیدا ہوتے؟ نحوستیں کیوں آتی ہیں؟ اسی بنا پر کیونکہ ہم نے اپنے رب کی ناقدری کی ہے۔ جب تک اپنے رب کی قدردانی نہیں کریں گے، قدردانی تب ہوگی جب قرآن پر عمل کریں گے، اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنائیں گے اور اللہ کے احکامات پر پوری طرح عمل کریں گے تو سمجھا جائے گا یہ قدردان ہے۔ اور جب تک ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم ناقدرے ہیں، یہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ناقدری کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم قدردان بن جائیں، اپنے رب کے احکامات کی پیروی اور اتباع کرنے والے بن جائیں اور زندگی ایسے گزار جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہمارا نبی ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک کو قرآن کریم سے سچی محبت، کامل اتباع اور کامل سمجھ نصیب فرمائے۔